وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اہل ایمان کو حلال و حرام کے ضمن میں کچھ احکامات اللہ کی طرف سے عطا کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب۔ جو شے کھائی جائے وہ از خود حلال ہونی چاہیے، اور طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک سے بھی پاک ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح نہ کیا جائے، اور نمبر 2 وہ حرام کمائی سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مراد یہ ہے کہ مال حرام یہ شیطانی عمل ہے۔ رزق حلال کو چھوڑ کر رزق حرام کی طرف توجہ کرنا یہ شیطان کا طرز عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ ہے شیطان کی دعوت کہ وہ برائی کا اور بے حیائی کا حکم انسانوں کو دیا کرتا ہے، اور مال حرام کی طرف ان کو بڑھانے کی کوشش کیا کرتا ہے، جبکہ رب کائنات کی رحمان کی دعوت یہ ہے جو آئی ہے سورہ النحل آیت نمبر 90 میں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ منع فرماتا ہے فحش باتوں سے، منکر یعنی برائیوں سے، اور زیادتی کے کاموں سے۔ تو بندہ مومن کے لیے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ وہ رحمان کی دعوت کو قبول کرے، بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ تو شیطان کی دعوت ہے کہ بے حیائی اور برائی کی طرف انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ یہ تاریخ انسانی میں بہت بڑی گمراہی رہی ہے انسانیت کی، کہ جب حق سامنے آ جائے تو اس سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، اور آج کے دور میں بھی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی قرآن کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے۔ تو یہ باپ دادا کی اندھی تقلید، قرآن نے کہا چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں، وہ ہدایت پر نہ ہوں، تب بھی ان کی اندھی تقلید کرو گے۔ اس اندھی تقلید سے منع کیا گیا، اور یہی اندھی تقلید ہے جو انسان کو حق کے راستے سے دور کر دیتی ہے اور گمراہی کے راستے پر اس کو گامزن کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ایسی ہے کہ ایک شخص جو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، انہیں جو نہیں سنتے سوائے پکارنے اور چلانے کی۔ اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ ہر طرف قرآن کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل بہرے ہو چکے ہیں،
سننے کو تیار اور آمادہ ہی نہیں ہے۔ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں، جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لیتے ہیں اور پھر ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں 3 آداب کھانے کے ضمن میں بیان کیے گئے۔ نمبر 1 یہ کہ جو بھی غذا استعمال کی جائے وہ طیب ہونی چاہیے، شرک سے پاک ہو اور مال حرام سے پاک ہو، اور نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو رزق بھی اس نے عطا فرمایا، اور نمبر 3 رزق کو استعمال کرتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس غذا سے توانائی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے 4 باتوں کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور ان 4 باتوں کی حرمت کا ذکر 4 ہی مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الانعام آیت نمبر 146، اور چوتھی اور آخری مرتبہ سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں 4 باتوں کی حرمت 4 ہی مرتبہ قرآن میں آئی ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے مردار کو۔ اس کی مزید کچھ تفصیل سورۃ الانعام میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ وہ جانور جو از خود مر جائے، وہ دم، اور اللہ نے خون کو حرام قرار دیا۔ مراد ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو جو بہنے والا خون ہے، جس کی وضاحت سورۃ الانعام آیت 146 میں آئی ہے کہ بہنے والا خون وہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ سور کا لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے، وہ کہ بڑا ہی ناپاک جانور ہے، لیکن زبان پر اس کا لفظ آ جانے سے جو غلط فہمی مشہور ہے کہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کئی دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں۔ قرآن میں کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا گیا، اب چاہے وہ عربی میں استعمال ہو یا کسی اور زبان میں استعمال ہو، وہ جانور تو وہی جانور رہے گا۔ بہرحال خنزیر کا، سور کا گوشت حرام ہے، وہ کامل طور پر ناپاک ہے، اس میں مائکروبس بھی ہیں اور دیگر وہ اجزائیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر یہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ بے حیا ترین جانور ہے، جس کے اثرات ان اقوام میں ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں اس کے گوشت کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز جو حرام کی گئی، فرمایا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی کوئی جانور تو ذبح ہو رہا ہے وہ حلال ہے، لیکن نیت کسی اور کی قربت حاصل کرنے کی نیت ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں عرب میں رائج تھیں، اس لیے اللہ نے ان 4 کا ذکر فرمایا۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی شے حرام نہیں، یہ 4 چیزیں کثرت سے اس معاشرے میں رائج تھیں تو قرآن نے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو جائے مگر وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ ہمارے دین کی فلیکسیبلٹی ہے، خوبصورتی ہے۔ مجبوری ہے، جان جا رہی ہے، حرام کے سوا کوئی شے موجود نہیں، استفادہ کر لو، جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں، سرکشی کا ارادہ نہ کرنا اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرنا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی، یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہاں دین آسان ہے۔ فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ضمنی طور پر ایک بات نوٹ فرما لیجئے، مجبوری کی کیفیت ہو
تو صرف حرام سے اتنا استفادہ کرنا جائز ہے جس سے جان بچ جائے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے، جب باطل کا نظام غالب ہو، اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی ہو، اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو، تو ایسا نظام باطل نظام ہے، کفریہ نظام ہے۔ اس میں کسی کی بھی آمدنی 100% حلال نہیں ہو سکتی۔ جیسے سود ہے وہ تو جا ہی رہا ہے، لباس میں، غذا میں اور دیگر طریقوں سے۔ ایسے میں مجبوری ہے، اور مجبوری میں بقدر ضرورت استفادہ کرنا جائز۔ آج بھی باطل کا نظام غالب ہے، ایسے میں بس ضرورت کی حد تک ہم دنیا سے استفادہ کریں اور اپنی میکسیمم ایفرٹس کو، اسباب کو، صلاحیتوں کو لگائیں اور کھپائیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک حرام وہ ہے جو مذہبی طبقات میں کھایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو چھپا کر، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے، اللہ کے دین کو لوگوں سے چھپا کر جب دنیا کمائی جائے تو یہ وہ حرام ہے جو مذہبی طبقات میں کھایا جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت ہلا دینے والی آیت ہے قرآن کی۔ اہل کتاب کے علماء بھی تھے جنہوں نے حق کو چھپایا دنیا کی معمولی سی دولت کی خاطر، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آج بھی وہ مذہبی طبقات جن کو اصطلاح میں علماء سو کہا جاتا ہے، برے علماء جو حق کو چھپاتے ہیں، گڈمٹ کر دیتے ہیں، دربانی قسم کے علماء جو ہوتے ہیں علماء سو، برے علماء، ان کے لیے بھی آیت صادق آتی ہے۔ یہ وہ حرام ہے جو مذہبی طبقات میں کھایا جا سکتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں رچ بس جائے تو دین کے تقاضے فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اس امت کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہر قسم کے مال حرام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تعجب کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا، تو کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے۔ اللہ کی کتاب کو چھپا رہے، اللہ کے دین کو چھپا رہے، حق کو بیان نہیں کر رہے، کیا ان میں حوصلہ ہے آگ کو برداشت کرنے کا؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد 22واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اب آیت نمبر 177 آ رہی ہے۔ یہ دوسری طویل آیت ہے جو اس سلسلہ کلام میں آ رہی، یہ دوسرا نگینہ اور موتی ہے جو 5 میں سے ایک ہے جو اب اس مقام پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کا موضوع ہے آیت البر، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ آیت البر وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی، قرآن کی بہت ہی جامع آیت ہے، اس معنی میں کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ بڑی جامعیت کے ساتھ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اصل میں یہ ایک ذہنیت ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 142 میں ذکر آ چکا کہ یہود نے اعتراض کیا، پر یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے،
اس کی نفی کی جا رہی کہ تم نے چند ظاہری باتوں کو کل نیکی سمجھ لیا. یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، چند ظاہری چیزوں اور ریچولز کو ہی کل نیکی کل دین سمجھ لیا جاتا ہے اور حقیقت کی طرف سے نگاہوں کو پھیر لیا جاتا ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، اس کے بعد کاروباری معاملات میں حلال ہے کہ حرام کوئی فکر نہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 9 to 5 ڈیوٹی صحیح طرح ادا کرنی چاہیے لیکن نماز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہر سال حج اور عمرے کی فکر اور کوشش تو ہوتی ہے لیکن حقوق و لباس کا وہ لحاظ نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ. تو ذرا سا کچھ حصہ نیکی میں سے لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کل نیکی ہے، اور اس میں ذرا کچھ رد و بدل کہیں ہو جائے تو لوگ اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اس ظاہر پرستی کی نفی کی جا رہی ہے کہ چند ظاہری چیزیں کل نیکی نہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یہ بھی نیکی ہے. نماز کے دوران رخ کا قبلے کی طرف ہونا شرائط نماز میں سے، یہ کل نیکی نہیں. اس ظاہر کے متعلق زیادہ پریشان نہ ہو جاؤ بلکہ کل نیکی کی حقیقت کی طرف توجہ کرو جس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر علیہم الصلاۃ والسلام. نیکی کی حقیقت کو اب قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نیکی کے مظاہر کا بیان ہو، کیا کیا اعمال نیکی میں شمار ہوتے ہیں، پہلے ایمان کا بیان آ رہا ہے. اس لیے کہ ایمان وہ شے ہے جو بندہ مومن کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، اور اس ایمان کے 3 ڈائمنشنز. اللہ پر ایمان جس کا نتیجہ یہ ہو کہ نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آخرت پر ایمان جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف آخرت میں اجر و ثواب مقصود ہو. رسالت پر ایمان جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیکی کے لیے رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہ ایمان جڑ و بنیاد ہے نیکی کے لیے. یہ ہو تو نیکی جنم لیتی ہے اور صحیح رخ پر بندے کا عمل گامزن ہو جاتا ہے. اب نیکی کے بیان میں ایمان کے بعد نیکی کا پہلا مظہر بیان ہو رہا ہے، وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ، دوسروں پر اپنے مال کو خرچ کرنا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اور اس نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنوں کے آزاد کرانے. یہ حقوق العباد میں سے کچھ حقوق بیان کیے گئے. ان سب پر مال خرچ کرنا یہ نیکی کا سب سے پہلا مظہر ہے. گویا اگر انسان میں انسانی ہمدردی موجود ہے تو وہ نیک کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر وہ بہت سارے اعمال کر رہا ہو اور اس کے دل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں، کسی غریب کو دیکھ کر، کسی مشکل زدہ آدمی کو دیکھ کر کوئی تڑپ بھی دل میں پیدا نہ ہو اس کی مدد کی، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ سب کچھ ہو تو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. بڑا ہی محدود اور لمیٹڈ تصور آج لوگوں کا دین کے حوالے سے، لیکن دیکھیے قرآن انسانی ہمدردی کو، سوشل ویلفیئر کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے کہ نیکی کے بیان میں ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی کے جذبے کو بیان کیا گیا. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ. اب عبادات کا بیان، جہاں بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری، وہاں رب کے حقوق کا مطالبہ بھی ہے دین نے کیا ہے. قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ. یہ ہے دین میں اہمیت اور نیکی کی الیبوریشن جو قرآن دے رہا ہے. صرف لوگوں کی مدد کرنا ہی کافی نہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری. ہاں، نیکی کے لیے موٹیویشن ایمان، اس ایمان کی آبیاری کے لیے نماز. بار بار بندہ اپنے عہد کو اللہ کے سامنے تازہ کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ ایمان کی آبیاری، اپنے عہد کی آبیاری نماز کے قیام کے ذریعے سے. اور ایمان کے فوراً بعد
انسانی ہمدردی کا جذبہ، مال کا خرچ کرنا لوگوں پر، اس جذبے کی ایک اینول آبیاری کے لیے، ایک سالانہ یاد دہانی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی، محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب یہ مال کی محبت بھی دل سے نکلے گی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی تر و تازہ رہے گا اور پروان چڑھے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں اپنے جب بھی وعدہ کر لیتے ہیں۔ اب معاملات کا بیان آ رہا ہے، انسان کے تمام معاملات کی جڑ و بنیاد میں کوئی نہ کوئی پرومس، کوئی نہ کوئی وعدہ موجود ہوتا ہے۔ وعدہ اللہ سے بھی، اس کی بندگی کا وعدہ، اس کے اطاعت کا وعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لائف ٹائم کا وعدہ۔ اب عبادت اللہ کی ہوگی، محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی اطاعت پوری زندگی اس پہ کور ہوگی۔ وعدہ بندوں سے بھی ہوتا ہے، کچھ وعدے لکھے جاتے ہیں، ان رائٹنگ ایگریمنٹ تیار کیے جاتے ہیں، امپلائر کا امپلائی کے ساتھ، کمپنی کا کمپنی کے ساتھ، گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ساتھ، یہ سارے وعدے ریٹن ایگریمنٹس، ان کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ کچھ وعدے امپلائڈ ہوتے ہیں، سوسائٹی ہم پر امپوز کرتی ہے، والدین بچوں کی پرورش کریں گے، کسی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں، اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرے گی، خدمت کرے گی، کسی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں، یہ امپلائڈ ایگریمنٹ ہیں، سوسائٹی ہم پر امپوز کرتی ہے۔ اور کچھ وعدے انسان اپنے آپ سے بھی کرتا ہے، اللہ آئندہ فلاں گناہ نہیں کروں گا، اللہ آئندہ فلاں عمل ضرور کروں گا۔ تو وعدہ اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی، ان سب کو کور کیا گیا وعدے کے ذریعے سے، یعنی تمام معاملات انسانی کو کور کیا گیا وعدے کے بیان کے ذریعے سے۔ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ بیہقی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ایک ڈائنامک تصور دیتا ہے قرآن نیکی کا، ایک کمپریہنسو تصور دیتا ہے قرآن نیکی کے حوالے سے۔ اس کے بعد نیکی کے مظاہر میں اگلی بات، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ بالخصوص خوب صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکالیف میں۔ صبر اخلاقیات کا بیان آ رہا ہے، تمام اچھے اخلاق کے حصول کے لیے جو بنیادی کوالٹی درکار ہے وہ صبر ہے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ٹیمپٹیشنز موجود ہیں لیکن آدمی روکتا ہے اپنے آپ کو، تبھی جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ تمام اچھے اخلاق کے حصول کے لیے اور تمام برے اخلاق سے بچنے کے لیے جو بنیادی کوالٹی درکار ہے وہ صبر ہے۔ یہ صبر ہوگا تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ہوگا اور برے اخلاق سے انسان بچ بھی سکے گا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور بالخصوص وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختی اور تکالیف میں۔ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے موقع پر بھی۔ یہ عجیب بات قرآن نے کہی، جنگ کا موقع، نیک آدمی کا بیان، نیک آدمی جنگ بھی کرتا ہے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں نیک آدمی کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات میں جو نیکی کا نقطہ عروج ہے، فلسفہ اخلاق کا جو کلائمیکس ہے، وہ ہے باطل نظام کے مقابلے میں پنجہ آزمائی کرنا اور اس باطل نظام کو ختم کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں، اللہ والے کون ہیں؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی۔ غور کیجیے اس پر، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الصف آیت نمبر 4 میں، ان اللہ
یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند۔ یہ انقلابی تصور ہے نیکی کا جو قرآن دیتا ہے۔ ہمارے بڑا محدود تصور ہے نیکی کا، چند نمازیں ادا کر لی لوگ اس پر مطمئن، کبھی زندگی میں حج اور عمرہ ادا کر لیا لوگ اس پر مطمئن، کچھ ریچولز ادا کر لیے لوگ اس پر مطمئن، اور اوپر باطل کا نظام ہو اس پر خوش بیٹھے ہوئے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ نہیں، قرآن نیک آدمی کے لیے جنگ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور وہ اس لیے کہ زمین سے ظلم ختم ہو اور نظام اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت 193 اور سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، سورہ انفال کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور قتال کرو ان کے خلاف، جنگ کرو ان کے خلاف، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ وہ حالات کہ جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو سکے، اس کو ختم کرنے کے لیے، باطل کے جبر کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم ہے، اور نیک آدمی کی جنگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکالیف میں اور جنگ کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہوئے، یہ اپنے نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، یہ واقعتاً نیک ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ تقوی جس کی بنیاد پر قرآن سے ہدایت ملے گی۔ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ تقوی چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں، وہ نیکی کے اس کامل تصور کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ دل میں گہرا ایمان بھی ہو، عمل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی ہو، عبادات کا اہتمام بھی ہو، وعدے کو تکمیل کرنے کی صفت بھی ہو، اخلاقیات کا مظاہرہ بھی ہو، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ ہو، برے اخلاق سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے، اور فلسفہ اخلاق کی چوٹی، نیکی کا نقطہ عروج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، باطل سے ٹکرانا بھی ہو، جنگ کرنا بھی ہو، اور جو یہ کریں وہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے اس جامع تصور کو سمجھنے اور اس کے مطابق واقعتاً نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد احکامات کے ضمن میں قصاص کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ مراد یہ ہے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، کبھی ایک قبیلے کے ایک فرد نے دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کیا تو پہلا قبیلہ جو تھا وہ کمزور ہے، دوسرا قبیلہ طاقتور ہے، تو طاقتور قبیلہ کہتا تھا کہ ہم تمہارے 3 افراد کو قتل کریں گے، تو مظلوموں کی بھی جان لے لی جاتی تھی۔ قرآن نے کہا نہیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ مراد یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق پیروی کرے عمدگی کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اب یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا کہ جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ قاتل کو تو دی جائے گی پھانسی، قتل کیا جائے گا اسے، لیکن مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار شریعت نے مقتول کے ورثاء کو دیا ہے اور کسی کو نہیں۔
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے جو قرآن کے حکم کے خلاف ہے، تو مقتول کے ورثاء چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اس صورت میں اس کو خوب بہا ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی ادا کرنا ہوگا۔ کہا گیا جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، اب بھائی کہہ کے معافی کی گویا کہ اپیل کی گئی ہے ورثاء سے کہ وہ اس قاتل کو معاف کر دیں، تو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس اسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور عمدگی کے ساتھ ادا کرے، جو بھی خوبہ ہے دیت اس کو ادا کرنی ہے وہ ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، بس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مراد یہ کہ قاتل کو معاف تو کر دیا ورثاء نے، اور قاتل نے خوب بہا ادا کر دیا، لیکن اب بھی انتقام کے جذبات ان کے دلوں میں ہوں، یا وہ انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہوں، یہ ورثاء کی طرف سے زیادتی۔ یا قاتل کو معاف تو کر دیا ورثاء نے، لیکن قاتل خوب بہا ادا نہ کرے ورثاء کو، یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ فمن اعتدی بعد ذالک، بس اس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد قصاص کے حکم کی اہمیت کو اور اس کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اے عقل مندوں قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ یہ انقلابی نظریہ دین نے دیا۔ انسانی تمدن سویلائزیشن کی بنیاد احترام انسانیت پر ہے۔ ایک انسان کے قتل سے یہ جڑ اور بنیاد تمدن کی کٹ جاتی ہے، اور معاشرہ فساد کا شکار ہوتا ہے۔ اس فساد سے معاشرے کو بچانے کے لیے دین نے قصاص کا حکم دیا ہے کہ اس قصاص کے حکم میں اے عقل مندوں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ آج بعض لوگوں کو اسلام کی یہ سزائیں بڑی بری محسوس ہوتی ہے، معاذ اللہ، وہ ان کو وحشیانہ بھی کہہ جاتے ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ لوگوں کو قاتلوں سے تو بڑی محبت ہوتی کہ صاحب یہ بیچارہ پھانسی میں مارا جائے گا، لیکن جو قتل کر دیے گئے، جو مقتول ہیں اور اس کے ورثاء اور گھر والے ہیں، ان سے کسی کو محبت نہیں، ان کا کسی کو لحاظ نہیں، ان کا کسی کو خیال نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے عقل مندوں تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ مراد ہے کہ قتل و غارت گری سے بچ سکو۔ انہی احکامات کی برکات ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں، سعودی عرب میں جہاں ان اسلامی سزاؤں کا نظام نافذ ہے، اس کی برکات ہے کہ کرائم ریٹ پوری دنیا میں سب سے کم سعودی عرب میں ہے۔ ایک امریکی صدر نے ایک سعودی فرما روا سے پوچھا کہ آپ یہ اتنی سخت سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ انہی سزاؤں کی برکات ہے کہ تمہارے ہاں نیو یارک میں ایک دن میں جتنے جرائم ہو جاتے ہیں، ہمارا سعودی عرب میں بمشکل سال میں اتنے جرائم ہو پاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ اس دنیا کو اگر فساد سے ختم کرنا ہم چاہتے ہیں، ظلم اور بربریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام اگر ہم چاہتے ہیں، حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں، ان اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اس کے سوا کوئی وے آؤٹ انسانیت کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان احکامات کا یقین عطا فرمائے اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وصیت کے حوالے سے ایک ابتدائی حکم کا بیان آ رہا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرنا ہے، للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ کے لیے
اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ بھلے طریقے پر، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے تقوی اختیار کرنے والوں پر۔ لیکن نوٹ فرما لیجئے، یہ وصیت کے ضمن میں ابتدائی حکم تھا۔ پھر جب قرآن حکیم میں سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں تفصیل سے میراث کے احکامات بیان ہو گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ گویا اب فائنل حکم ترکے کی تقسیم کے حوالے سے وہ سورہ نساء میں دے دیا گیا، ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں، اور یہ حکم اب منسوخ سمجھا جائے گا۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے وضاحت فرما دی کہ 1/3 مال کی حد تک غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ وارث کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے ترکے میں سے اس کو مال دیا جانا چاہیے، یا وہ کسی ادارے کو پیسہ دینا چاہتا ہے، تو 1/3 مال کی حد تک وصیت کرنا غیر وارث کے لیے جائز ہے۔ اس سے زائد کی اجازت نہیں، تاکہ ورثاء کا حق نہ مارا جائے۔ بہرحال یہ آیت جو اس وقت زیر مطالعہ ہے، اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے ناسخ جو آیت ہے، آخری جو حکم ہے، وہ سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے تقوی اختیار کرنے والوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، فإنما اثمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ وصیت کے مسائل، یہ میراث کے مسائل بڑے اہم ہیں۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے اور دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کبھی وصیت میں غلط بیانی ہو جاتی ہے، یا کبھی وصیت پر صحیح طرح عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اس وصیت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اسے بدل دیا۔ مرنے والے نے صحیح وصیت کی تھی، بعد میں پیچھے لوگوں نے غلط بیانی کی، صحیح طرح عمل درآمد نہیں کیا، تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے، وصیت میں غلط بیانی کرنا، کسی کو اس کے مقررہ حصے سے محروم کر دینا، میراث کے مال میں سے کسی کو محروم کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، ہمارے دین میں بہت بڑا جرم ہے۔ سورۃ النساء میں اور سورۃ الفجر کے آخر میں اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے، فاصلح بینہم، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دی، کسی وارث کے لیے وصیت کر گیا کہ ترکے میں سے میرے وارث کو اتنا حصہ دے دیا جائے، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ وارث کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیے سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ یا کسی نے 1/3 مال سے زیادہ وصیت کر دی، یہ بھی ظلم ہے، وارثوں کو حق مارا جائے گا۔ یا کسی نے گناہ کی بات کی وصیت کر دی، یہ تمام باتیں ایسی جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وصیت غلط ہوئی، یہ فلاں فلاں شق جو ہے وصیت کی یہ غلط ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، تو ایسے اصلاح کرنے والے پر وصیت کے بدل دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ظاہری بات ہے، نیت کیا ہے؟ اصلاح کرا دینا، حقدار کو اس کا حق دلا دینا، یہ ایک اچھا اور عمدہ عمل ہے، اس کے نتیجے میں کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔ فرمایا فمن خاف من موص جنفا، بس جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری او اثما یا گناہ کا خوف کرے، فاصلح بینہم، پھر ان کے درمیان یعنی ورثاء اور متعلقہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مستعصی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اصلاح کا عمل ہمارے دین میں بڑا پسندیدہ ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں کہا گیا
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تلقین فرمائی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں وہ بات بتاؤں جو نفل نماز، نفل روزے سے بھی زیادہ اہم ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ نفل نماز اور نفل روزے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہیں معاملات زندگی جن کے لیے قرآن ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ یہ سراسر اللہ کے انعامات ہیں، یہ احکامات جن پر اگر آج عمل ہو تو ہمارے یہ فسادات ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے کی بے سکونی ختم ہو جائے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ان احکامات کو آج ہم نے فراموش کر دیا، اس لیے آج ہم طرح طرح کے فساد اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ حل یہ کہ ان احکامات کو ان کی اسپرٹ میں لیا جائے، وہ قصاص کا حکم ہو، وہ نیکی کا جامع تصور ہو جو ہم نے سمجھا ہے، یا وہ وصیت کے احکامات ہوں وغیرہ وغیرہ۔ انہی پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔